دعائے مصطفیٰ عطائے کبریا داماد مرتضی خلیفہ دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ ان کے والد خطاب بنو ادنی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 17 سال تھی۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو انتہا درجہ کی محبت تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی: اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے پر پھیل گئی تھی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیت نازل ہوئی۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ 22 جمادی الاخری کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ تمام مسلمانوں نے خوشی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بنے۔ خلیفہ بنتے ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کے عظیم عالیشان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا۔ عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاوند، اصفہان، حمدان، آذربائیجان جہاد پر جانے والے مسلمانوں کے گھروں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے کہتے کہ تمہیں بازار سے کچھ منگوانا ہو تو میں لا دیتا ہوں۔ مجاہدین کے خط آتے تو یہ خط ان کے گھروں میں جا کر پہنچاتے۔ ان سے جواب لے کر مجاہدین کو واپس بھجوا دیتے۔ بیت المال سے حاجت مندوں کو دیتے۔ راستوں میں چوکیاں بنوائیں تاکہ راستے محفوظ ہو جائیں۔ شہروں میں مہمان خانے بنوائے۔ ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جس سے آبپاشی آسان ہو جائے۔ سڑکیں اور پل بنوائے۔ نئے شہر بسائے۔ تقریباً 4000 مسجدیں تعمیر کروائیں۔ حرم کعبہ کو وسیع کروایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیع کروایا۔ مردم شماری کا نظام رائج کیا۔ جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا۔ فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی۔ چھاونیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے۔ ان میں 4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے۔ فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح، غنیمت کے مال کا حساب رکھنے والے، دوسری زبانیں جاننے والے،
دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے۔ فوج کی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے۔ لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی۔ غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، یہ ایرانی تھا، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ ایک دن ابو لولو فجر کی نماز سے قبل مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے امیر المومنین پر 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں کھونپ لیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المومنین شدید زخمی ہو گئے۔ 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔